اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب شعبان الاعظم کی 15ویں رات آئے تو رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ اس مبارک رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا کیا معمول ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما ہوئے اور پھر باہر تشریف لے گئے۔ مجھے شک ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اسی خیال میں اٹھ کر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نکلی، دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بقیع میں مرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد میں اپنے خیال پر اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے واپس آ گئی۔ میرا سانس پھول رہا تھا، اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لے آئے۔ مجھ سے پوچھا، کیوں ہانپ رہی ہو؟ میں نے سب عرض کر دیا۔ فرمایا، عائشہ، کیا تجھے ڈر تھا کہ اللہ کا رسول تجھ سے زیادتی کرے گا؟ سنو، مجھے جبرائیل نے آ کر فرمایا تھا کہ یہ شعبان کی درمیانی شب ہے۔ اس شب میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ شرک کرنے والا، کینہ رکھنے والا، ناتا توڑنے والا، ماں باپ کو ستانے والا اور شراب پینے والا نہ ہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز میں اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے وہم ہونے لگا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو سجدہ میں دعا مانگ رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک اللہم لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علیک۔ ترجمہ، الہی میں تیری عفو کی پناہ چاہتا ہوں تیری سزا سے، تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ باری تعالیٰ، تیری ذات بلند و بالا ہے، میں تیری اس طرح تعریف نہیں کر سکتا جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ رات کو سجدہ میں جو دعا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا، ہاں، تم بھی سیکھ لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے یہ کلمے سکھائے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ اسے سجدہ میں پڑھا کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ امور واضح ہوتے ہیں کہ 15ویں شب میں قیام کرنا، نوافل پڑھنا، طویل سجدہ کرنا اور دعا مانگنا، قبرستان میں جا کر مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور 15ویں دن کا روزہ رکھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث اور خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کریم اس پاک مقدس معطر مطہر متبرک مہینے کے وسیلہ جلیلہ سے ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرمائے اور ہماری مشکلات آسان فرما کر تمام جائز تمنائیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے، لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔